چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ کیف حالکم؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ تو آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول کرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم پڑھیں گے مل کر دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اللہم افتح علینا اللهم افتح علينا حکمتک حکمتك وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتك یا ذا الجلال والاکرام۔ يا ذا الجلال والإكرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المزمل کی آیت نمبر 14، ایک ہی آیت ہے آج، اس کو پڑھیں گے اچھے انداز سے مل کر اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی اچھے انداز سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں مل کر پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم 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 اچھا بعض بچے یا بڑے بھی یوم پڑھتے ہیں، یوم جو ہوتا ہے نا یہ مجہول ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ؟ مجہول، اور معروف جو ہوگا وہ ہوگا یوم۔ کیا کریں گے؟ یوم یوم، یوم، اور نرمی سے، ہمیشہ واؤلین یالین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں کہ جب واو ساکن ہو یا یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر آ جائے تو واؤلین اور یالین ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ نرمی سے پڑھے جاتے ہیں۔ یوم یوم ترجف الارض، ترجف الارض، ترجف الارض، ترجف الارض، یوم ترجف الارض، یوم ترجف الارض، گڈ، والجبال والجبال، والجبال والجبال، یوم ترجف الارض والجبال، یوم ترجف الارض والجبال، وكانت الجبال وكانت
وَكَانَتِ الْجِبَالُ وكانت الجبال كَثِيبًا مَهِيلًا كثيبا مهيلا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا وكانت الجبال كثيبا مهيلا گڈ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی پوری ایک سانس میں اس آیت کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. گڈ، زبردست. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم قواعد کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ مخارج بھی سیکھیں گے، کچھ صفات کو بھی سیکھیں گے، کچھ قواعد کو بھی سیکھیں گے. تو پہلا حرف ہے یا واو زبر یو. یاد رکھیے ہمیشہ یائے متحرکہ یا یائے لین ہو تو یہ ہمیشہ وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے. جیم شین یا میں سے یائے غیر مدہ، یعنی یا مدہ ہوگا نا تو وہ اس کا مخرج ہے جوف دہن، منہ کا خالی حصہ. الف واو یا وہاں سے ادا ہوتے ہیں. مگر یائے لین آ جائے یا یائے متحرکہ آ جائے، اب یائے متحرکہ یا پر زبر ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ادا ہوگا وہ وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا درمیان اوپر تالو کا درمیان. اب واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین ہو گیا، نرمی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور میم پر زبر ہے، حرکت کو نہیں کھینچیں گے. اب میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ، یہ میم کا مخرج ہے. میم ادا ہوتا ہے ہمیشہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. گڈ. ترجفل، تا را زبر تر. اب یہاں تا کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، تا دال طا، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں حروف نطعیہ. کیا کہتے ہیں؟ گڈ. تا را زبر تر، را پر ہو جائے گا، را ساکن سے پہلے زبر آ گیا. کبھی بھی را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آئے وہ را ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، اور زیر آ جائے گی تو باریک پڑھا جائے گا. ترجف الارض. اب دیکھیں یہاں جیم پر پیش ہے، فا پر پیش ہے. فا کی پیش کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. اچھا جہاں پیش آتی ہے نا ہمیشہ ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. دیکھیں ترجفل، ترجفل پڑھیے، ترجفل ترجفل. ترجفل. گڈ. اچھا جیم کا مخرج وسط زبان وسط تعلق، جیم شین یا یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اب آپ نے یاد رکھنا ہے فا کا مخرج بھی سمجھ لیں. فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ گڈ. فا کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے. کوئی بھی ساکن حرف اس وقت تک نہیں ہلائیں گے جب تک حرف قلقلہ نہ ہو. حرف قلقلہ آئے گا تو وہ آواز لوٹتی ہے اس میں، اس کے علاوہ کسی میں آواز نہیں لوٹتی ہے. اچھا آگے اردو. اب دیکھیں را ساکن سے پہلے زبر آ گیا، پھر را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اچھا اب آگے آ گیا دود. اچھا اس کو دود پڑھتے ہیں. اب اہل عرب اس کو صحیح ادا کرتے ہیں، مگر اہل عجم جو ہیں، جو عجمی لوگ ہیں، جو غیر عربی ہیں، وہ اس میں غلطیاں کرتے ہیں. وہ اس کو یا تو پڑھیں گے زواد. کیا پڑھیں گے؟ زواد، جو کہ غلط ہے، نہیں پڑھنا. یا پڑھتے ہیں وہ ڈواد، ڈال سے ڈواد، یہ بھی غلط ہے. یا پڑھتے ہیں دال سے دواد، یہ بھی غلط ہے. اور بعض غین کے تلفظ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں غواد، غواد، یہ بھی غلط ہے. نہ آپ نے غین کے تلفظ پہ پڑھنا ہے، نہ آپ نے زواد کے تلفظ میں پڑھنا ہے، نہ آپ نے ڈال کے تلفظ میں ڈواد پڑھنا ہے، نہ آپ نے دال کے تلفظ میں دواد پڑھنا ہے. آپ نے پڑھنا ہے بود. کیا پڑھیں گے؟ بود. تو آواز آئے گی اردو، اردو. اچھا ایسا محسوس ہوگا جیسے دال کو ہم موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں، مگر وہ ڈال نہیں ہوگا، اردو، اردو نہیں ہوگا. اچھا اردو دال کے مخرج سے بھی نہیں پڑھیں گے، اس کا اپنا مخرج ہے. اس کا مخرج کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے توجہ سمجھنا ہے. یہ سمجھنا ہے زبان، اور زبان کا جو بغلی کنارہ ہوتا ہے نا یہ پوری زبان، ٹھیک ہے، ایک آگے کا حصہ ہوتا ہے اور ایک پیچھے کا جو بڑا موٹا کنارے ہوتے ہیں. پیچھے موٹے کنارے ہوتے ہیں زبان کے، آگے پتلے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو موٹے موٹے پیچھے والے کنارے ہوتے ہیں نا، جب اوپر کی 5 داڑوں کی جڑوں میں لگیں گے نا تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. الٹی طرف سے آسان ہوتا ہے، جو میرا الٹا ہاتھ ہے، سیدھی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، اور بیک وقت دونوں طرف، یعنی الٹی طرف بھی لگائیں، سیدھی طرف بھی لگائیں، اور پھر اس کو ادا کریں. اور زیادہ آپ کوشش کریں گے ادا کر لیں گے. آواز آئے گی یوم ترجف الارض،
يوم ترجف الأرض ارضو. أرض اچھا بعض ضاد کو ادا کرتے ہیں نا، ان کے یہ گال کے حصے بھی جو ہل جاتے ہیں، ارضو دو، یہ ایسے نہیں، یہ نہیں ہلنے جاؤ. یوم ترجف الارض. يوم ترجف الأرض. اگر ہلکا پھلکا ہلا کوئی مسئلہ نہیں، اور بہت زیادہ ہلا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اچھا ضاد کا مخرج یاد رکھیں، اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ زبان کا بغلی کنارہ یا حافۃ اللسان، عربی میں حافۃ اللسان کہتے ہیں، اردو میں زبان کا بغلی کنارہ کہہ دیتے ہیں. اور پھر اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، یہ ضاد کا مخرج ہے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. والجبال میں واو کو لام سے ملانا ہے، واو میں ہمیشہ ہونٹ گول رہیں گے. اچھا ضاد پر بھی پیش ہے، یہاں بھی ہونٹ گول ہو جائیں گے. یوم ترجف الارض، دو ہونٹ گول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے اب والجبال میں پھر ہونٹ گول ہو جائیں گے، ول کیونکہ واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. واو کو لام سے ملانا ہے، لام ساکن ہے. اچھا جبالو میں جیم کے نیچے زیر، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، بال ازر با ایک الف کھینچیں گے. لام پر پیش ہے، لام کو بھی کی پیش کو کھینچیں گے نہیں مگر ہونٹ گول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے والجبال، والجبال گڈ. وکانت الجبال، واو کے دائیں کی ہونٹوں کی گولائی سے. کاف الف زبر کا، کاف الف زبر کا، مدہ ایک الف کھینچنا ہے. اچھا کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج. کیا مخرج ہے کاف کا؟ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. جی ہاں. اچھا الف مدہ دیکھیں، یہ الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے. واو کی حرکت کو نہیں کھینچنا، نون کی حرکت کو نہیں کھینچنا، تا کی حرکت کو نہیں کھینچنا، کیونکہ یہ حرکات ہیں، حرکات کو کبھی نہیں کھینچتے. تو آگے تا کی حرکت جو ہے، تا جو ہے لام سے مل جائے گا. وکانتل، اب لام کو نہیں لانا. بعض بچے وکانتل جبالو پڑھتے ہیں، وکانتل جبالو، تل نہیں ہوتا پیارے بچوں، وکانتل جبالو. وكانت الجبال. گڈ، یہ ایسے ادا کرنا ہے. گڈ. جم کے نیچے زیر، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، بال ازر با، علی مدہ ایک الف کھینچنا ہے. لام پر پیش اسی طرح جیسے اوپر تھا، نہیں کھینچیں گے مگر ہونٹ گول ہو جائیں گے. کثیبم مہیلا میں کاف، وہی کاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ. سا، اچھا سا کا مخرج ہے زبان کا سرا، تا میں بھی زبان کا سرا، سا میں بھی زبان کا سرا، یاد رکھنا ہے. مگر تا میں زبان کا سرا اوپر کی دانتوں کی جڑ ہوتی ہے، اور سا کے اندر، سا زال ضو کے اندر زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یا کوئی بیرونی کنارے سے بھی ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو کثیبم میں یا مدہ بھی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے. اور دیکھیں آپ با پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد آگے آ گیا میم. جب نون ساکن تنوین کے بعد حرف ارملون آ جائیں، یا واو میم نون، یہ چار حرف آئیں تو ادغام مال غنہ ہوگا، ادغام مال. اور اگر نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را، یہ دو حرف آ جائیں، نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را دو حرف آ جائیں تو ادغام بلا غنہ ہوگا. یا واو میم نون، اس کا مجموعہ یومن، یہ چار حرف آئیں گے، ادغام مال غنہ. اب یہاں میم آ گیا ہے، ادغام مال غنہ ہوگا، ایک الف کا غنہ کریں گے. اور مہیلا میم پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. ہا یا زیر ہی، یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے. دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، وقف بالابدال، یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے اب ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھیں گے ایک آواز کے ساتھ. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ المزمل کی آیت نمبر 14 14ویں آیت پڑھی ہے. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوگی، سیکھی بھی ہوگی، سمجھی بھی ہوگی. اور آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، کان لگا کے. جی ہاں کان لگا کے توجہ سے سننا ہے، پڑھنا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج 14ویں آیت سورۃ المزمل کی پڑھی اور سیکھی، سمجھی. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھیں گے
اور ان سے کچھ قواعد بھی پوچھیں گے. ان کے درمیان بڑا دلچسپ مقابلہ بھی ہوتا ہے, اس میں بھی آپ شامل رہیں, دیکھیں کہ یہ کس قدر کون کون سے قواعد بتا رہے ہیں. آپ بھی ان کو یاد کریں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے, اس میں کون کون سے اس آیت کے اندر قواعد لگ رہے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے ٹیم اے کی طرف. ٹیم اے تیار ہے؟ ٹیم اے تیار ہے. ٹیم بی والو آپ تیار ہیں؟ تو پہلا سوال ٹیم اے سے ہوگا. یوم میں, یو میں کون سا قاعدہ؟ یو. ابو ہریرہ بھائی کا ہاتھ سب سے پہلے آیا تھا. چلیں ابو ہریرہ بھائی کو مائک دیجیے گا. واؤلین. اچھا واؤلین میں کیا ہو رہا ہے؟ ذرا ادھر دیکھیں. واؤلین کیوں ہو رہا ہے؟ واؤلین واؤ ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے. واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے واؤلین ہوتا ہے. واؤلین کو کیسے پڑھیں گے؟ سختی سے, کھینچ کر, کیا کیسے کریں؟ نرمی سے. سختی سے نہیں پڑھیں گے, کھینچیں گے بھی نہیں, نہیں. نرمی سے پڑھیں گے. جی. جواب درست دے دیا ہے. اور ٹیم اے کو ابو ہریرہ بھائی نے 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. یوم ترجف. اچھا یا کا مخرج بتا دیے. ٹیم اے والو, بی والو, ٹیم بی والے خاموش ہو گئے. محمد رضا بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے سب سے پہلے, ذرا ان کو مائک دیں. جی محمد رضا بھائی بتائیے یا کا مخرج کیا ہے؟ وسط زبان وسط تالو. سوچ لیں. جی. سوچ لیا؟ جی. یہ وسط زبان وسط تالو ہے کیا؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان. یہ ہمارے بعض ناظرین یا بچے جو ہے وہ وسط زبان یا وسط تالو نہیں سمجھیں گے, تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے بتا دی زبان کا درمیان, اوپر تالو کا درمیان. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. اگلا سوال ٹیم اے کی طرف. ترجفل, تر, تا کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم اے والے بتائیں. سعید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا. جی سعید عفان بتائیے. زبان کا سیرا اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے. زبان کا سرا اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے. سوچ لیں. دانتوں کی جڑوں سے. جی دانتوں کی جڑ یا داڑھوں کی جڑ؟ دانتوں کی. اوپر کی دانتوں کی جڑوں سے. پکا؟ جی. اور جواب درست دے دیا. اچھا تا کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حروف نطعیہ. حروف نطعیہ سے. بالکل جواب درست دے کے 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. ٹیم اے کے 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. ٹیم اے کے 20, بی کے 10 ہے. ابھی اگلا سوال آپ ہی سے ہوگا. جی بتائیے اگلا سوال. ترجفل میں فا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائیں گے؟ جی محمد رضا بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے ترے سے سیدھا ہوتا ہے. اور رضا بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے. جی ماشاءاللہ 20 پوائنٹ. اگلا سوال آخری سوال ٹیم اے سے. دوت کا مخرج کیا؟ جلدی سے سعد بھائی بتا دیں. آتا ہے؟ سعد بھائی نہیں آ رہا. اللہ, سعید عفان کو دے دیں بھائی, وہی بتائیں گے. آپ کو یاد نہیں, دیکھیں. زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے. زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے دود ادا ہوتا ہے. اور سید عفان نے بالکل جواب درست دے دیا ہے. اچھا اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حرف حافیہ. حرف حافیہ کہتے ہیں. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. آخری سوال ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. بتائیں لام کا ہے مخرج کیا؟ والجبالو میں لام بھی آتا ہے. لام کا مخرج ہے کیا؟ صرف محمد رضا کو معلوم ہے, بقیہ سارے خاموش. ادھر سے ہمارے سعید عفان, ادھر سے محمد رضا. ارے دیگر بھی محنت کریں نا. چلیں آپ سے ایزی سوال کر لوں. لام کا مخرج مشکل ہے. اچھا کثیبم مہیلا, یہ کس کو قاعدہ آتا ہے؟ یا ہم ہلال بھائی سے پوچھیں گے. یا عبدالرحیم بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. جی عبدالرحیم بھائی. کثیبم. ادغام. ادغام. ادغام کون سا ادغام؟ حسین بھائی کو دے مائک. حسین بھائی کمپلیٹ کریں گے. کون سا ادغام ہے یہ؟ ادغام مال گنہ. ادغام مال غنہ. سوچ لیں. جی. اللہ, جواب بالکل درست ہو چکا ہے. حسین بھائی بھی پریشان ہو گئے تھے کہ آیا صحیح ہے کہ نہیں. چلیں ماشاءاللہ جواب درست دے دیا. 30 پوائنٹ کے ساتھ آج کا مقابلہ برابر ہو چکا ہے. اب بڑھتے ہیں حیدر اور ترتیل کے ساتھ. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد حسن بھائی حیدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. جی حسن بھائی، پھر دوبارہ آپ کی را کے اندر زبان جو ہے وہ مخرج میں صحیح نہیں لگ رہی. یوم ترجف الارض، کوشش کریں. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اب پہلے سے بہتر ہے، مگر آپ نے اور کوشش کرنی ہے. من جدہ، آپ کو یاد نہیں ہے؟ من جدہ، وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. پا لیتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے، بار بار دہرانا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ ترتیل میں محمد سعد بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا. جب آپ کثیبم پہ وقف نہ کریں، کثیبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وکانت الجبال پہ وقف کر سکتے ہیں. چلیں اب وکانت الجبال سے پڑھیں. وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وكانت الجبال كثيبا مهيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ہل لام ہلے نہیں. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے محمد سعد بھائی نے ماشاءاللہ جو پڑھا، اس میں صدق اللہ العظیم میں لام اب بھی تھوڑا ہلا ہے، اچھا کرنا ہے. ہمارے محمد حسن بھائی نے حدر میں پڑھا اور ہمارے محمد سعد بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھنے والا بنا دیں. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. چلو سیکھیں قرآن.
चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया